اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کے ترجمے کو سمجھنا یہ ہم میں سے ہر بندے کے اوپر ضروری ہے۔ قرآن مجید تو ہے ہی، رمضان مبارک تو ہے ہی شہر القرآن، قرآن مجید اسی میں نازل ہوا، اور اللہ نے حکم دیا کہ سارے امت کے بندے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کو شروع سے آخر تک سنیں۔ کتنا اللہ کا بہترین نظام ہے کہ جو تلاوت میں سستی کرتے ہیں رمضان میں ان کو بھی پورا قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ محترم جماعت، ہم تو پورے رمضان میں ایک قرآن مجید تراویح میں ختم کرتے ہیں۔ وسط ایشیا میں ہم نے دیکھا ان لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 3 ختم قرآن مجید کے کرتے ہیں۔ ہر 10 دن کے بعد ختم قرآن ہوتا ہے اور ہر روز 3 پارے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب ایک پارے کی تلاوت سے ہمارا حال کیا ہوا ہوتا ہے، تو 3 پارے تلاوت ہو تو پھر کیا بنے گا۔ اور ہم نے وہاں دیکھا کہ بچہ ہو یا بوڑھا جو مسجد میں داخل ہو گیا وہ 3 پارے کی تلاوت سنے بغیر وہاں سے باہر نہیں نکلتا۔ ان کے دل میں ایسی قرآن مجید کی محبت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے، ہم تراویح میں بھی قرآن سنیں اور پھر گھر میں جا کے تلاوت بھی کریں اور اس کا ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن مجید کا نور ہمارے سینے میں اتر جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ قرآن مجید کی آواز سنتے ہیں پڑھنے والے کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ایک کے ساتھ دوسرا تیسرا حتیٰ کہ مجمع لگ جاتا ہے، اور جو قرآن مجید پڑھنے والے کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کے منہ سے جو نور نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ یعنی ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کہیں تو فرشتہ اس بندے کے ہونٹوں کو کس کرتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے یہ کتنی اعزاز کی بات ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور فرشتے اس کے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑے قاری تھے، نام شاید ان کا امام عاصم ہے یا کوئی اور قاری، مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی، شاگرد بڑے حیران ہوتے، حضرت آپ کوئی الائچی منہ میں رکھتے ہیں یا کچھ اور چیز کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے؟ وہ کہتے بھئی میں تو کچھ چیز منہ میں نہیں رکھتا، حضرت ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی جو آپ کے منہ سے آتی ہے۔ ایک شاگرد ان کا تھا لسوڑے کی گٹھلی کی طرح کا، وہ چپک ہی گیا، حضرت آپ مجھے بتائیں وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب اس نے بہت تنگ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اچھا میں تمہیں راز بتاتا ہوں کہ ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نام لے کر عاصم تم میری مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ نبی علیہ السلام نے جب سے خواب میں میرے لبوں کو بوسہ دیا تب سے میرے منہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے محبوب اتنے خوش ہوتے ہیں قرآن کی خدمت کرنے والوں سے کہ ان کے لبوں کو خواب میں بوسہ دیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ خوش نصیب ہیں، ان کو اللہ نے بہترین کام عطا فرمایا ہے۔ تو رمضان مبارک کی برکات حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے ترجمہ تفسیر کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔